آپ کے سامنے سورہ کوثر کی فضیلت کو بیان کیا کہ اس کے پڑھنے کا اجر اور ثواب کیا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں وارد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے شان نزول کی طرف آئیں گے کہ اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے۔ تو اس پر اتفاق ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ، مشرکین مکہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کے طعنے دینا شروع کیے۔ جب رسول خدا کے بڑے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو مشرکین مکہ خوشیاں منانے لگ گئے۔ ابو لہب مشرکین کے پاس گیا اور خوش ہوا اور بتایا کہ رسول خدا کے دونوں بیٹے وفات پا گئے ہیں، تو رسول خدا نعوذ باللہ ابتر ہو گئے ہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل وہ بھی خوشیاں مناتا ہوا اور رسول کو ابتر کا طعنہ دیتا تھا کہ نعوذ باللہ رسول خدا ابتر ہو گئے ہیں، اور اب رسول خدا جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کا نام مٹ جائے گا، ان کا دین مٹ جائے گا۔ تو اس کے مقابلے میں سورہ کوثر نازل ہوئی کہ اے میرا حبیب انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہاں ایک جملہ ہے انا، خداوند کریم نے کہا کہ ہم نے، خالق کے کائنات جہاں بھی اپنی کبریائی کے مقام کے مطابق اہمیت کامل کام انجام دیتا ہے تو خالق کے کائنات لفظ انا کا استعمال کرتا ہے۔ مختلف مقامات پر آپ دیکھ سکتے ہیں انا انزلنا ہو، اور دیگر مقامات پر جہاں لفظ انا آیا ہے وہاں خالق کائنات اپنے مقام کبریائی کے مطابق اہمیت کا حامل کام سر انجام دیا ہے۔ اور یہاں کیا اہمیت کا حامل کام ہے، کیا چیز ہے؟ تو دینے والا کون ہے؟ خالق کائنات ہے۔ جب کوئی انسان اپنے محبوب کو کچھ عطا کرتا ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے، تو انسان اپنی حیثیت کے مطابق چیز سب سے قیمتی چیز عطا کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے محبوب کو دینی ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ لیکن جب خالق کائنات جو دو جہانوں کا خالق ہے، جب وہ اپنے حبیب کو کچھ دے رہا ہے تو اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہوگی، وہ کتنی باعظمت چیز ہوگی کہ جس کو خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یعنی خالق کائنات یہ بتا رہا ہے میں نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کی۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ تو اس کا مطلب مفسرین نے خیر کثیر ذکر کیا ہے۔ خیر کثیر انتہائی کثرت، انتہائی کثرت کیا یعنی خیر کثیر، کثیر اولاد۔ اور جو اس کا پہلا مصداق ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے کہ خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ کی شکل میں کوثر عطا کی ہے، خیر کثیر عطا کی ہے۔ تیرا نام بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، تیرا کام بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، اور یہ فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد کے ذریعے سے ہوگا۔ آپ دیکھیں فاطمہ کی اولاد نے قربانیاں دی اور آج اسلام اپنی اصل حالت اور اصل شکل میں موجود ہے۔ اس میں فاطمہ کے بیٹوں کی قربانیاں موجود ہیں، پھر ان کی اولاد کی قربانیاں موجود ہیں۔ تو کوثر سے مراد حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد ہے۔